ہماری پڑوسن اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ کر دوسرے شہر کام کرنے چلی گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر میری نیت گندی ہو گئی۔ ایک رات میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ موقع پا کر میں گھر آ گیا اور اس کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس لڑکی نے میرے سامنے ہماری پڑوسن ہمارے گھر کے پچھلی گلی میں رہتی تھی اور اس کے میری بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن اسے کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی دودھیا رنگت نہایت ہی پرکشش تھی۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ کسی غریب لڑکی کو خوبصورتی مل جانا بھی خوش قسمتی ہے۔ میں اس کے حسن کو دیکھ کر پوری طرح پاگل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ایک رات اپنی بیوی کے جوس والے گلاس میں نیند کی گولیاں ملا دی اور پھر اس کو وہ جوس کا گلاس پلا دیا۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی، میں اٹھ کر اس لڑکی کے کمرے میں آ گیا اور پھر اس کے بعد جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ خوبصورت عورت ہمیشہ ایک مرد کی کمزوری ہوتی ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر خوبصورت لڑکیوں کی تو بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں تو خود بخود مرد بھی اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہماری پڑوسن نجمہ کو اچانک کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کی بیٹی کے امتحان قریب تھے، اس لیے وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میری بیوی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی 16 سالہ بیٹی جس کا نام کنول تھا، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا وہ میرے آگے پیچھے ہوتی، مجھے کبھی پانی دیتی اور کبھی میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی۔ اس کی اس ادا نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ بس پھر اس کی اس ادا نے مجھے اس کا دیوانہ ہی بنا دیا اور یہاں تک میں اسے حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ وہ ہم سب میں بہت اچھی طرح گھل مل چکی تھی۔ وہ مجھے انکل انکل کہتی جیسے وہ ہمارے گھر پتہ نہیں کب سے رہ رہی ہو۔ میں نے بھی اسے بہت ہی پیار سے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے پاگل ہی کر دیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہنرمند اور سگھڑ لڑکی بھی تھی۔ اس نے تو آتے ہی میرے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ میرے گھر میں میری اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے آنے پر میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے بھی کسی کا ساتھ مل گیا تھا اور وہ دونوں مل کر گھر کا کام بآسانی سے کر لیتی تھیں، اور میری پوری نظر کنول کی خوبصورتی پر تھی۔ ایک دن میں نے کنول کو چائے لانے کا کہا تو وہ فوراً سے اٹھ کے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اس وقت میری بیوی نے چھت پر واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی اور میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر اس کی خوبصورتی کو ایسے تکنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ایسا اس کی دیوانگی میں کھو گیا۔ وہ چونک کر مجھے ایسے دیکھنے لگی، پر میں نے ایسے اظہار کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں اسے اس کی پڑھائی کے متعلق سوال کرنے لگا۔ وہ پریشان سی تھی اور پریشان ہو کر مجھے جواب دینے لگی۔ وہ شاید مجھ سے جھجک رہی تھی۔ میں اس کی اس جھجک کو مٹانا ہی تو چاہتا تھا تاکہ میں آگے کی منزل کو طے کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار بھی کنول کی خوبصورتی کی تعریف کر دی تو وہ یقیناً بار بار یہ تعریف سننے کے لیے خواہش مند رہے گی۔ اس لیے میں باتوں ہی باتوں میں کنول کی تعریف کر رہا تھا اور میں حد سے زیادہ اس کی تعریف کرنے لگا، اور پھر میں نے اسے کہا کہ کنول تمہارے ہونٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور آنکھیں تو جیسے ہرن جیسی ہوں۔ وہ تو اپنی تعریف سن کر شرمانے لگ گئی تھی اور اس کی اس شرماہٹ نے میرے اندر کے حوصلے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اسے اپنی تعریف سن کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ آج شام کو میں اسے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر تو وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آئس کریم کے نام پر ایسے خوش ہوئی کہ اس نے کوئی مذمت بھی نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ ہماری پڑوسن نجمہ بہت غریب اور بیوہ ہے اور یہ لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت ہی ترسے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں بس اسی بات کا تو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی اور میں نے ایک گہری سانس بھری۔ آگے کے لیے میں اپنا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ کنول ریڈ کلر کا سوٹ پہنے میری بیوی کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور اس میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میری بیوی سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی اور میں چپکے چپکے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھال دیتی تھی۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی اور میں کنول کو دیکھنے میں۔
ایک دن اچانک ہی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اسے ہسپتال لے گیا، لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ اسے کچھ ایسی بیماری ہے تو اس کو فوری طور پر میں گھر لے جا نہیں سکتا اور اس کو وہاں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ لیکن میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کیونکہ مجھے کچھ اور وقت کنول کے ساتھ گزارنے کو مل جاتا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے گھر آنے نہ دیا اور میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اگلی صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لیے گھر پہنچا تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ وہ جلدی سے کچن میں جا کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ میرے سامنے دوپٹے کے بغیر بلا جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا جیسے میں اس کے حصار میں آ چکا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے ایک ادا سے پوچھنے لگی کہ کیا میں خالہ کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کنول سے کہا کہ بھلا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، وہ تمہاری خالہ ہے، تم ان کی الماری کو کھول سکتی ہو، یہ الماری بھی تو تمہاری ہی خالہ کی ہے، اس میں پوچھنے والی بھلا کیا بات ہے؟ پھر وہ ایک ادا سے کہنے لگی، پھر مجھے الماری کی چابی دیں۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے چابی نکال کر اسے دے دی اور وہ الماری کھول کر اپنی خالہ کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے اپنی خالہ کے سارے سوٹ نکال کر مجھے دکھائے اور پوچھنے لگی کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا پسند ہے؟ میں نے نیلے رنگ کے سوٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تمہاری خالہ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ وہ سنتے ہی وہ سوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب واپس آئی تو میں اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سوٹ میں تو وہ اپنی خالہ سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ سوٹ خالہ پر زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھ پر؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 16 سال کی عمر میں کوئی لڑکی اتنی بھی حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورتی کی ہر حد پار کرتی جا رہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف بڑھا، فون کی رنگ ٹون بجی اور میں نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر نے فوری ہسپتال آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میری بیوی کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میری تو حالت بھی خراب ہوئی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تو ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور میں اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا۔ میری بیوی کو دیکھ کر کنول کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا۔ اس نے عجیب سی نظر اپنی خالہ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ میں نے کنول کو اس کی خالہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ میں بہت خوش تھا۔ کنول کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ ہی لمحے مجھے بہت خوشی دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور میری بیوی بہت ٹائم سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور ہماری پڑوسن نجمہ بھی بہت عرصے سے ہم لوگوں کو جانتی تھی۔ وہ ایک غریب اور بیوہ عورت تھی۔ میری بیوی اکثر ہی اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ اسے پیسے دے دیتی، لیکن میں یہ کہہ کر جھڑک دیتا کہ میں کب تک ان کی مدد کروں گا، کیونکہ ان کے مسائل ختم نہ ہونے والے تھے۔ میری بیوی مجھے کہتی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا۔ میں ایک سنگ دل آدمی تھا جسے ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر ہماری پڑوسن نجمہ اپنی 16 سالہ بیٹی کنول کے ساتھ بہت مجبوری میں ہمارے گھر آ گئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، لیکن میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کے ڈانٹ دیا کہ تم نے ان غریبوں کو سر چڑھا لیا ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے یہ پیسے مانگنے ہمارے گھر چلے آتے ہیں، ہم نے کوئی لنگر خانہ نہیں کھول رکھا۔ میری بیوی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس نے وہ بھی نجمہ کو دے دیے اور اپنے طور پر اس کی جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی۔ اس دن کے بعد نجمہ ہمارے گھر پیسے مانگنے نہیں آئی تھی اور مجھے بہت سکون ہو گیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن مجھے اس بات کی کیا سزا ملے گی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی خود اپنی قبر کھود لی تھی۔ کنول جو اس وقت 16 سال کی بچی تھی، اس نے میری ساری باتیں سنی اور اس لیے اس دن کے بعد اس نے کبھی اپنی والدہ کو ہمارے گھر پیسے کے لیے نہیں آنے دیا۔ وہ بہت کم عمر میں ہی بہت حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے کنول کی والدہ کے متعلق کڑوی باتیں کی
تو کنول نے خود ساری باتیں سن لی تھیں اور اس کے دماغ میں میرا ایک جملہ بس گیا تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ جب کنول کی والدہ کو اپنے کسی عزیز کے انتقال میں دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ جاتے جاتے مجبوراً کنول کو ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ میری شکل دیکھتے ہی کنول کو 2 سال پرانا قصہ پوری طرح یاد آ گیا، اور جب میں نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا تو اسے محسوس ہو گیا کہ میری نیت اور نظر دونوں ہی ٹھیک نہیں، لیکن کنول مجھے روکنے کی بجائے مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی تاکہ میں اپنی ہر حد سے گزر جاؤں۔ وہ بہت اچھے سے میری گندی نیت کو جان گئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کے جوس میں نیند کی دوا ملا دی کیونکہ میں نے پوری رات کنول کے ساتھ گزارنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو گہری نیند آ گئی اور میں کنول کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور جیسے میں اس کے قریب گیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنی ہر حد سے گزرنے لگا اور وہ آگے سے مذمت کرنے لگی اور مذمت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، اور جیسے ہی وہ مجھ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلنے لگا تو کنول نے سائڈ ٹیبل پر کھڑا موبائل فون اٹھا کر میری طرف بڑھایا، اور یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں تو میری پوری ویڈیو بن چکی تھی جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہو۔ کنول جس انداز سے دھکے مار رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کنول کو دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ ویڈیو اس موبائل میں ہی نہیں بلکہ اس کی والدہ کے موبائل میں بھی پہنچ چکی ہے، اور اگر اب میں اپنی بیوی کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہوں تو خود ہی ان کی مدد کروں گا۔ کنول بڑی نفرت سے کہہ رہی تھی کہ ایک یتیم بچی کی مدد کرنے میں تو تمہاری جان نکل رہی تھی اور اسی یتیم بچی کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کنول کی باتیں سن کر میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس گھر میں آئی تھی، یہ تو میں سوچ کر ہی حیران رہ گیا۔ کنول کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی عورت خوشی سے اپنے جسم کا سودا نہیں کرتی بلکہ اس کے حالات اسے یہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کنول کہنے لگی کہ جب اس کے گھر فاقے ہو رہے تھے اور ہم ایک وقت کی روٹی کو ہی ترس رہے تھے تب میں نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا جبکہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ کو میرا جسم چاہیے تھا تو مجھ پر پانی کی طرح اپنا پیسہ لٹانے کو بھی راضی ہو گئے۔ اب تم نے کیا کرنا وہ سن لو۔ اب ہر مہینے میرے گھر کا خرچہ پوری طرح تم اٹھاؤ گے، نہیں تو میں یہ ویڈیو تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی اور تم پر ریپ کیس بھی کر دوں گی۔ کنول کی بات سن کر میری تو جان ہی نکل گئی کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کبھی میری بیوی کو پتہ چلے۔ میں نے کنول کو کہہ دیا کہ میں ہر مہینے اس کی پوری طرح مدد کروں گا، لیکن کنول نے ایک شرط اور بھی رکھ دی جس نے تو میرا دماغ پوری طرح سن ہی کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرا دوسرا فلیٹ اس کے نام کرنا ہوگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلی صبح کنول کی والدہ آ کر اس کو اپنے ساتھ لے گئیں، لیکن کنول جاتے جاتے مجھے جتلا کر گئی کہ اب سے مجھے ان کا سارا خرچہ اٹھانا ہوگا، اور اگر 1 ہفتے کے اندر میں نے اس کے نام فلیٹ نہ کیا تو میرا راز فاش کر دے گی۔ میں کنول کی بات ماننے پر پوری طرح مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس کے نام فلیٹ کر دیا۔ جس لڑکی کو میں بہت سیدھا سادہ اور معصوم شریف لڑکی سمجھتا تھا اور یتیم بچی سمجھتا تھا اور سمجھ کر اپنے جذبات کی تسکین چاہتا تھا، وہ تو بہت چلاک نکلی۔ جب معاشرے میں موجود ہم جیسے لوگ کنول جیسی یتیم اور غریب بچیوں کو سہارا نہیں دیتے تو ان کی مدد نہیں کرتے تو وہ خود بخود ایسی بن جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہم جیسے مرد انہیں طوائف بنا دیتے ہیں۔ کنول بھی ایک طوائف کی طرح خود کو استعمال کر بیٹھی تھی اور اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کون سا مجبور ہو کر اس جگہ پر پہنچی تھی کہ اس نے خود کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ میں یتیم بچی کو 2 وقت کی روٹی دینے سے تو کتراتا رہا
اور اب میں نے مجبور ہو کر اس کے گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیا تھا کہ کنول جیسی کتنی بچیاں ایک وقت کی روٹی کے لیے خود کو استعمال کروا بیٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ جو میں نے کنول کے ساتھ کیا وہ تو ایک بہت بڑا گناہ تھا اور مجھے ساری عمر اس بات کا پچھتاوا ہی رہنا تھا۔ میں نے کئی دفعہ خدا سے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ اس دن کے بعد میں کنول کو دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ میرے لیے قابل عزت ہے، جو میری ہوس کا نشانہ بننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد کے یتیم بچوں کا خیال کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔